السلام علیکم. آبجیکٹ اورینٹڈ پروگرامنگ کے نئے لیکچر میں خوش آمدید. جیسا کہ ہمارا معمول ہے پچھلے لیکچر کا کچھ اوور ویو. پچھلے لیکچر میں ہم نے انہیریٹنس کی امپلیمنٹیشن سٹارٹ کی تھی. جیسا کہ آپ جانتے ہیں انہیریٹنس جو ہے وہ دو کلاسز میں نارملی از اے کائنڈ آف ریلیشن شپ اگر ہے تو ہم ان دونوں کلاسز میں ان دونوں آبجیکٹس میں انہیریٹنس کے ذریعے ایک کا کوڈ دوسرے میں لے کے آتے ہیں, یوز کرتے ہیں. پرنسپل میکنزم آف ری یوز انہیریٹنس. سی پلس پلس میں ہم نے دیکھا تھا تین طرح سے اس انہیریٹنس کے کانسیپٹ کو امپلیمنٹ کیا جاتا ہے: پبلک انہیریٹنس, پرائیویٹ انہیریٹنس اور ایک پروٹیکٹڈ انہیریٹنس. ہم نے پبلک انہیریٹنس پہ زیادہ بات کی تھی پچھلے لیکچر میں. پبلک انہیریٹنس بیسیکلی از اے کائنڈ آف ریلیشن شپ کو امپلیمنٹ کرتی ہے سی پلس پلس میں. ہم نے اس کا سینٹیکس دیکھا تھا کہ کیسے ڈرائیوڈ کلاس کی ڈیفینیشن میں اگر ہم کلاس کا جو نام ہوتا ہے یا ٹیگ ہوتا ہے اس کے بعد کولن پبلک اور بیس کلاس کا نام آئیڈینٹیفائر دے دیں تو دس از ہاؤ پبلک انہیریٹنس از امپلیمنٹڈ. دیٹ از ڈرائیوڈ کلاس از اے کائنڈ آف بیس کلاس. از اے کائنڈ آف ریلیشن شپ میں سی پلس پلس میں یا پبلک انہیریٹنس میں جو سب سے بڑی چیز ہے وہ بیس کلاس کے پبلک ممبرس ڈیرائیوڈ کلاس کے سو کالڈ پبلک ممبر بن جاتے ہیں. اس لیے ڈیرائیوڈ کلاس کا انٹرفیس جو ہے وہ ایکسپینڈ کر جاتا ہے. ڈیرائیوڈ کلاس کا انٹرفیس ڈیرائیوڈ کلاس کے اپنے پبلک ممبر فنکشنز اور بیس کلاس کے پبلک ممبر فنکشن سے مل کر بنتا ہے. اور ہم نے پچھلی دفعہ اگزامپل بھی دیکھی تھی کہ پرسن بیس کلاس تھی, اس سے ہم نے اسٹوڈنٹ ڈیرائیوڈ کی, پبلکلی ڈیرائیوڈ کی. تو پرسن کے جو ممبر فنکشنز تھے, نام وغیرہ جو تھے, وہ ڈیرائیوڈ کلاس کے ایک قسم کا پارٹ بن گئے تھے. گیٹ نیم ہم یوز کر سکتے تھے ڈیرائیوڈ کلاس میں. سو جب بھی ہم ڈیرائیوڈ کلاس کا آبجیکٹ ڈکلیئر کرتے تھے تو کیا چیز وجود میں آتی ہے؟ کیا خالی ڈیرائیوڈ کلاس کے ڈیٹا ممبرس کے لیے میموری ایلوکیٹ ہوتی ہے یا کچھ اور ہوتا ہے؟ اور یہ سی پلس پلس کی انہیریٹنس کو سمجھنے کے لیے بڑی امپورٹنٹ چیز تھی. اور اس پہ میں نے پچھلے لیکچر میں کافی زور دیا تھا کہ جب بھی ہم ڈیرائیوڈ کلاس کا آبجیکٹ ڈکلیئر کرتے ہیں تو آٹومیٹیکلی اس کی پبلک بیس کلاس کا ایک انونیمس آبجیکٹ کریٹ ہوتا ہے. سی پلس پلس آٹومیٹیکلی بیس کلاس کا انونیمس آبجیکٹ ڈکلیئر کرتی ہے. اب ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ سی پلس پلس میں جب بھی کلاس کریٹ کرنی ہے وہ کسی نہ کسی کنسٹرکٹر کے ذریعے ہوتی ہے. سو اگر انونیمس آبجیکٹ بیس کلاس کا کریٹ ہو رہا ہے تو لازم بات ہے بیس کلاس کا کوئی نہ کوئی کنسٹرکٹر کال ہونا چاہیے. تو سیکوینس کچھ اس قسم کا بنتا تھا کہ چائلڈ کلاس کا آبجیکٹ ڈکلیئر ہو رہا ہے تو چائلڈ کلاس کا کوئی نہ کوئی اپروپریٹ کنسٹرکٹر کال ہوتا ہے. لیکن چائلڈ کلاس کے کنسٹرکٹر کے ایگزیکیوٹ ہونے سے پہلے بیس کلاس کا ڈیفالٹ کنسٹرکٹر کال ہوتا ہے. اور وہ بیس کلاس کا جو ڈیفالٹ کنسٹرکٹر ہے جو کہ کمپائلر آٹومیٹیکلی کال کر دیتا ہے وہ بیس کلاس کا انونیمس آبجیکٹ کریٹ کرتا ہے, اسے انیشلائز کرتا ہے. اور اس کے بعد ایگزیکیوشن دوبارہ ڈیرائیوڈ کلاس کے کنسٹرکٹر پہ آتی ہے اور ڈیرائیوڈ کلاس کے کنسٹرکٹر کی تب پارٹی ایگزیکیوٹ ہوتی ہے اور ڈیرائیوڈ کلاس کا پارٹ جو ہے وہ کریٹ ہوتا ہے اور انیشلائز ہوتا ہے. اگر بیس کلاس کا ڈیفالٹ کنسٹرکٹر نہیں دیا ہوا تو کمپائلر کوشش کرتا ہے خود سے جنریٹ کر لے. اگر وہ خود سے جنریٹ کر لے ویل اینڈ گڈ, اسے وہ کال کر لیتا ہے اور اس طرح چائلڈ کلاس کا آبجیکٹ فلی کنسٹرکٹ ہو جاتا ہے. اگر کمپائلر بیس کلاس کا ڈیفالٹ کنسٹرکٹر خود سے کریٹ نہیں کر سکتا اور بیس کلاس میں ڈیفالٹ کنسٹرکٹر یوزر نے کریٹ نہیں کیا, ڈیزائنر نے کریٹ نہیں کیا, تو کمپائلر ڈیرائیوڈ کلاس کا آبجیکٹ بھی کریٹ نہیں کر سکے گا. ڈیرائیوڈ کلاس کے آبجیکٹ کے کریشن کا اسینشیل پارٹ ہے کہ بیس پارٹ کا انونیمس آبجیکٹ کریٹ ہو اور وہ بائی ڈیفالٹ کنسٹرکٹر کے کال ہونے سے ایگزیکیوٹ ہونے سے کریٹ ہوتا ہے. دیر آر نیومریس ایگزامپلز جس میں
کسی کلاس کے لیے ڈیفالٹ کنسٹرکٹر از ناٹ این اپروپریٹ کنسٹرکٹر اور وہ نہیں بنایا جاتا. اس کے لیے آپ اوور لوڈیڈ کنسٹرکٹر بناتے ہیں. سو اگر یہ سچویشن آ جائے کہ بیس کلاس ایسی ہے جس کا ڈیفالٹ کنسٹرکٹر ڈیزائنر نے نہیں دیا اور اس کا کوئی اوور لوڈیڈ کنسٹرکٹر دیا ہے, اب پبلکلی ڈیرائیوڈ کلاس کا آبجیکٹ کیسے کریٹ ہوگا؟ دیر ought to be a mechanism to call the appropriate constructor of the base class from the derived class constructor. C++ نے وہ میکنزم دیا ہے بیس کلاس انیشلائزیشن کی میکنزم سے, اور وہ میکنزم وہی ہے, اس کا سینٹیکس وہی ہے جو کہ ممبر انیشلائزیشن لسٹ کا ہوتا ہے. کنسٹرکٹر کے اینڈ کے اوپر رائٹ پیرنتھسس کے بعد کولن ڈال کے آپ پبلک بیس کلاس کا اپروپریٹ کنسٹرکٹر ایکسپلسٹلی کال کروا سکتے ہیں. سو اگر ڈیفالٹ کنسٹرکٹر بیس کلاس کا نہیں ہے تو آپ اس بیس کلاس انیشلائزیشن میکنزم کے ذریعے بیس کلاس کا کوئی بھی اپروپریٹ کنسٹرکٹر ایکسپلسٹلی کال کروا سکتے ہیں, اور اس طرح آپ ہر کیس میں ڈیرائیو کلاس کا آبجیکٹ ڈکلیئر کرا سکتے ہیں, کریٹ کروا سکتے ہیں. یہی چیز ہم نے دیکھی تھی کہ آرڈر آف کنسٹرکشن جو ہے وہ کیا ہے. ڈیرائیوڈ کلاس کے آبجیکٹ کو ہم ڈکلیئر کرا رہے ہیں تو انونیمس آبجیکٹ پبلک بیس کلاس کا پہلے کریٹ ہوتا ہے, اس کا کنسٹرکٹر پہلے ایگزیکیوٹ ہوتا ہے, اور پھر ڈیرائیوڈ کلاس کا کنسٹرکٹر ایگزیکیوٹ ہوتا ہے. لیکن اگر ڈیرائیوڈ کلاس کا آبجیکٹ آؤٹ آف اسکوپ جا کے کسی وجہ سے ختم ہو جائے تو ڈیرائیوڈ کلاس کا ڈسٹرکٹر پہلے ایگزیکیوٹ ہوتا ہے اور بیس کلاس کا ڈسٹرکٹر بعد میں ایگزیکیوٹ ہوتا ہے. اور میں نے پچھلی دفعہ بھی بتایا تھا کنسسٹنٹ ہے C++ اس میں کہ آرڈر آف کنسٹرکشن از ریورس آف دیٹ آف آرڈر آف ڈسٹرکشن. اسی پرنسپل کے تحت یہ چیز چل رہی تھی. آئیے ہم اب آج کے لیکچر کو شروع کرتے ہیں. ہم اسی ٹاپک کو انہیریٹنس کے ٹاپک کو ہی لے کے آگے چل رہے ہیں, لیکن شروع میں تھوڑی سی ڈائگریشن. ڈیٹ کلاس ہم نے بہت پہلے بنائی تھی, دیکھا تھا, اور یہ آپ کے سامنے ہے جسٹ ٹو ریفریش یور میموری. ڈیٹا ممبرس ہیں انٹ, ڈے, منتھ, ایئر, اور ایک اسٹیٹک ڈیٹ ہمارے پاس ہے ڈیفالٹ ڈیٹ کے نام سے, کہ جب بھی اگر ڈیٹ کا کوئی آبجیکٹ کریٹ ہوتا ہے اور یوزر اسے کسی خاص ڈیٹ سے انیشلائز نہیں کرتا تو وہ اس ڈیفالٹ ڈیٹ سے وہ انیشلائز آبجیکٹ ہو جاتا ہے. اور اس کے بعد اس کے سیٹر اور گیٹرز ہیں, ڈے ایڈ کرنا تھا, منتھ ایڈ کرنا تھا, اس کے ممبر فنکشنز تھے. اسٹیٹک وائڈ فنکشن ہے کہ ڈیفالٹ ڈیٹ کو اگر آپ نے سیٹ کرنا ہے تو کیسے کریں گے. اور اس میں ایک ہمارا پرائیویٹ ممبر فنکشن تھا جو کہ ایڈ ڈے, ایڈ منتھ, ایڈ ایئر میں یوز ہو رہا تھا. از لیپ ایئر, کہ جو ڈیٹ جو ہے اس کا ایئر کہیں لیپ ایئر تو نہیں ہے, کیونکہ وہ اس کے 2-3 ممبر فنکشنز میں یوز ہو رہا تھا تو ہم نے اس کو ایک علیحدہ سے ایک قسم کا ہیلپر فنکشن بنا کے اسے پرائیویٹ کر دی. ہم جب کلاس ڈیزائن کر رہے تھے تو اس وقت وی ڈیڈنٹ تھاٹ اٹ گڈ کہ جی اس کو بھی پبلک انٹرفیس میں ڈالا جائے. ویدر دیٹ ڈیسیژن واز گڈ اور ناٹ, دیٹ از اے ٹوٹلی ڈفرنٹ ڈسکشنس. اس لیپ ایئر جو ہے یہ پبلک انٹرفیس میں ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے, لیکن ہم نے پچھلی دفعہ اسے پرائیویٹ کر دیا تھا. اور آپ کو پتا ہے کہ پرائیویٹ ممبر فنکشن جو ہے ایکسیس نہیں ہو سکتے. آپ اسکرین کے اوپر جو باٹم ہاف ہے اس میں کوڈ کا سنائپر دیکھ رہے ہیں. اس میں ہم نے ڈیٹ کلاس کا ایک آبجیکٹ کریٹ کیا ہے اے ڈیٹ کے نام سے, اور اس آبجیکٹ کے ذریعے ہم اس ممبر فنکشن اس لیپ ایئر کو ایکسیس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. آف کورس کمپائلر ایرر دے گا, جیسے کہ آپ کو پتا ہے پرائیویٹ ممبر کو ایکسیس نہیں کیا جا سکتا آؤٹ سائڈ دی کلاس. اب ہم ایک نئی کلاس لکھنا چاہ رہے ہیں جو کہ بیسیکلی ہم چاہ رہے ہیں کہ پبلکلی ڈیرائیو کریں ڈیٹ کلاس سے. اسپیشل ڈیٹ کی کلاس ہے, دیٹ از پبلک ڈیریویشن. اور آپ اسکرین کے اوپر دیکھ رہے ہیں کہ جو نوٹیشن دی گئی ہوئی ہے وہ انہیریٹنس کی نوٹیشن ہے. سو اسپیشل ڈیٹ از اے کائنڈ آف ڈیٹ, اور اس کے جو پرائیویٹ ڈیٹا ممبرز ہیں ہمیں اس سے کنسرن نہیں ہے. ہم اس کا صرف ایک ممبر فنکشن دیکھنا چاہ رہے ہیں, ایڈ اسپیشل ایئر. اور ایڈ اسپیشل ایئر کا کوڈ میں بھی ہم زیادہ انٹرسٹڈ نہیں ہیں. ہم جس چیز میں انٹرسٹڈ ہیں کہ اس کوڈ اس کی ڈیفینیشن میں ہم از لیپ ایئر
کی فنکشنلٹی کو یوز کرنا چاہ رہے ہیں. سو ایڈ اسپیشل ایئر کا جو ممبر فنکشن ہے اسپیشل ڈیٹ کلاس کا, اس میں ہم از لیپ ایئر کی فنکشنلٹی کو یوز کرنا چاہ رہے ہیں. اب ہمارے پاس کیا آپشن ہے؟ پہلا آپشن تو یہ ہے کہ ہم ساری فنکشنلٹی کو یہاں دوبارہ کوٹ کریں. پبلک بیس کلاس کے پرائیویٹ ممبر کو ڈیرائیوڈ کلاس میں یوز نہیں کیا جا سکتا. یہ ہم پچھلے لیکچر میں دیکھ آئے ہوئے ہیں. پرنسپل آف انفارمیشن ہائڈنگ یہی کہتا ہے پرائیویٹ ڈیٹا یا پرائیویٹ ممبرز جو ہیں کوئی کلاس اس لیے رکھتی ہے کہ آؤٹ سائڈ دی کلاس اسے یوز نہ کیا جا سکے. اور آف کورس پبلکلی جو اسے ڈیرائیوڈ کلاس ہے یہ بھی کوئی اور کلاس ہی ہے, وہی کلاس تو نہیں ہے. تو اس لیے پرائیویٹ ممبرز ایکسیس نہیں ہونے چاہیے, اور وہ ایکسیس نہیں ہو, ہم اسے ایکسیس نہیں کر سکتے ہیں اس کوڈ میں. ایڈ اسپیشل ایئر کے کوڈ میں ہم اسے یوز نہیں کر سکتے ہیں, ایرر کمپائلر دے دے گا. یا تو ہم اس کا کوڈ خود سے دوبارہ لکھیں, وچ از اگین اے بیڈ تھنگ ٹو ڈو ایز فار ایز دی ڈیزائن از کنسرن, کہ ایک ہی چیز کو دو ڈفرنٹ جگہ کے اوپر آپ کر رہے ہیں, ریڈنڈنسی آ گئی ہے. اگر آپ نے چینج کرنا ہے اس کوڈ کو تو آپ کو دو جگہ پہ کرنا پڑے گا. سو ریڈنڈنٹ کوڈ لکھنا از نو, کوشش کیجیے کہ نہ لکھا کیجیے. اور تھوڑا سا ریکال کیجیے کہ ڈیٹ کلاس میں از لیپ ایئر کا پرائیویٹ ممبر فنکشن ہم نے اسی لیے لکھا تھا کہ یہ فنکشنلٹی ہم 2-3 ممبر فنکشنز میں یوز کر رہے تھے. ایڈ ڈے کے میتھڈ میں بھی یوز کر رہے تھے, ایڈ منتھ کے میتھڈ میں بھی یوز کر رہے تھے, اور ایڈ ایئر کے میتھڈ میں بھی یوز کر رہے تھے. 3 جگہ پہ یوز کر رہے تھے, بجائے اس کے کہ وہ فنکشنلٹی تینوں میتھڈ میں ہم انکوڈ کرتے, ہم نے ریڈنڈنسی آ جاتی, ہم نے وہ کوڈ اٹھا کے ایک پرائیویٹ ممبر فنکشن میں ڈال دیا ڈیٹ کلاس کے از لیپ ایئر کے. سو ریڈنڈنسی ہم نہیں چاہ رہے ہیں. دوسرا سولوشن ہمارے پاس کہ ڈیٹ کلاس کے ممبر فنکشن از لیپ ایئر کو پرائیویٹ کی جگہ پبلک کر دیں. دس از ون سولوشن. یہ آپ کے سامنے اسکرین پہ آپ دیکھ رہے ہیں. از لیپ ایئر کو ہم نے پبلک کر دیا. اس کا فائدہ یہ ہوا کہ اب اسپیشل ڈیٹ کا جو میتھڈ ہے ایڈ اسپیشل ایئر, اس میں ہم از لیپ ایئر یوز کر سکتے ہیں, کمپائلر ایرر نہیں دے گا. لیکن اس کا نقصان کیا ہوا؟ نقصان یہ ہوا کہ ہمیں ڈیٹ کلاس جو پہلے سے لکھی ہوئی تھی اسے ماڈیفائی کرنا پڑا, اور ڈیٹ کلاس کا ڈیزائنر نہیں چاہتا تھا کہ از لیپ ایئر کو پبلک ممبر فنکشن بنائے, پبلک کو آؤٹ سائڈ کوڈ کو ڈائریکٹ ایکسس دے. سو یہ تو ہم نے تو کر لیا کیونکہ ہم نے ڈیٹ کلاس لکھی تھی, لیکن پروگرامنگ میں آپ دیکھیں گے کہ آپ کے پاس لائبریریز آتی ہیں جو دوسروں نے لکھی ہوتی ہیں, اس میں آپ کوڈ چینج نہیں کر سکتے. تو کوئی اور سولوشن ہونا چاہیے تاکہ ہمیں ایک کلاس جو کہ ہم پہلے سے یوز کر رہے ہیں اس کو چینج بھی نہ کرنا پڑے. تو C++ نے ایک انٹرمیڈیٹ سا سولوشن دیا ہے تاکہ یہ ریکوائرمنٹ بھی پوری ہو جائے کہ بیس کلاس کسی ممبر کو پبلکلی ایکسیس نہیں کروانا چاہتا, لیکن اس کی ڈیرائیوڈ کلاسز اسے یوز کر سکے. There comes the concept of protected members یا protected access specifier. ہم نے 2 access specifiers کلاس کے پڑھے تھے, پرائیویٹ اور پبلک. تیسرا ایک protected access specifier بھی ہوتا ہے جو ہم نے پہلے نہیں پڑھا. اس کا یوزج کیونکہ انہیریٹنس سے زیادہ ہے اس لیے میں نے اسے ڈیفر کر دیا تھا, اور اب میں اسے بتا رہا ہوں. سو if a member is given protected access specification, then those members cannot be accessed from outside the class. However, a publicly derived class can access the protected members of its base class. یہ آپ اسکرین پہ بھی دیکھ رہے ہیں. اب یہ نئی سچویشن یہ کریٹ ہو گئی. کلاس کو ماڈیفائی کیا, از لیپ ایئر کے ممبر فنکشن کو ہم نے پرائیویٹ کی جگہ پروٹیکٹڈ کر دیا. جو ڈیزائنر تھا ڈیٹ کلاس کا, اس کی اسپیسیفیکیشن کہ از لیپ ایئر شوڈ ناٹ بی ایکسیسیبل پبلکلی وہ بھی فلفل ہو گئی. ڈیٹ کلاس کا کوئی آپ آبجیکٹ بنائیں گے تو از لیپ ایئر آپ ایکسیس نہیں کر سکتے. جیسا کہ اسکرین کے لوور ہاف میں آپ کوڈ سنائپٹ دیکھیے, اگین وہی چیز ہے, اے ڈیٹ ڈاٹ از لیپ ایئر, اے ڈیٹ آبجیکٹ کا میتھڈ از لیپ ایئر کال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور کمپائلر ایرر دے رہا ہے, اس لیے کہ پروٹیکٹڈ ممبر
آؤٹ سائڈ دی کلاس ایکسیس نہیں ہو سکتے. لیکن اسپیشل ڈیٹ ہم نے پبلکلی ڈیرائیو کی ہے اس ماڈیفائڈ ڈیٹ کلاس سے، اس لیے اس کے میتھڈ سے اس کے ممبرس جو ہیں وہ پبلک بیس کلاس کے پروٹیکٹڈ ممبر کو ایکسیس کر سکتے ہیں. اس لیے از لیپ ایئر جو یہاں کوڈ پہ جو آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں یوز کیا ہے، کمپائلر ایرر نہیں دیتا. سو پروٹیکٹڈ ممبرز آف دی بیس کلاس کین بی ایکسیسڈ تھرو publicly derived classes. Special date is a publicly derived class of date اور وہ is leap year کو یوز کر رہی ہے اور کمپائلر ایرر نہیں دے رہا. سو یہ انٹرمیڈیٹ ٹائپ کی ایکسیس اسپیسیفیکیشن ہے بٹوین پرائیویٹ اینڈ پبلک. پبلک ممبر کلاس کے کوئی بھی یوز کر سکتا ہے، اس کے ڈیرائیوڈ کلاسز بھی یوز کر سکتی ہیں، آؤٹ سائڈ دی کلاس بھی اس سے یوز کیا جا سکتا ہے. پرائیویٹ جو ہے وہ صرف اور صرف اسی کلاس کے بیچ میں سے اسی کلاس کے ممبر فنکشن صرف اسے یوز کر سکتے ہیں پرائیویٹ پارٹس کو. پروٹیکٹڈ از انٹرمیڈیٹ. آؤٹ سائڈ دی کلاس نو باڈی کین ایکسیس دی پرائیویٹ ممبر پروٹیکٹڈ ممبرس بٹ دی پبلکلی ڈیرائیوڈ کلاسز کین ایکسیس دس دی پروٹیکٹڈ ممبر آف ہز بیس کلاس. انٹرمیڈیٹ ایکسیس. اگر آپ یہ دیکھیں تھوڑا سا غور کریں تو یہ پروٹیکٹڈ اس نے اس لیے لکھا تھا کہ وہ آؤٹ سائڈ کو ایکسیس نہیں دینا چاہ رہا، انفارمیشن ہائڈنگ. لیکن ڈیرائیوڈ کلاس اس کو ایکسیس کر رہی ہے. تو فرام ون پرسپیکٹو یو کین سے دس از وایولیشن آف دی پرنسپل آف انفارمیشن ہائڈنگ اینڈ انکیپسولیشن. یہ دونوں پرنسپل کہتے ہیں کہ جو چیز آپ نے اس کے بیچ میں ڈال لی ہوئی ہے کلاس کے بیچ میں، کلاس کی باؤنڈری کے بیچ میں آ چکی ہوئی ہے، وہ باہر سے ایکسیس نہیں ہونی چاہیے، ویزیبل نہیں ہونی چاہیے. لیکن پروٹیکٹڈ ممبرس پبلک ڈیرائیوڈ کلاس سے ویزیبل بھی ہیں، ایکسیسز بھی ہیں. تو دس از سارٹ آف وایولیشن آف دوز پرنسپلس. لیکن اس کا ریشنل کچھ یوں دیا جاتا ہے کہ کلاس جو ہے آپ اسے ایک فیملی کہہ لیجئے، کلوزلی نٹ فیملی، ماں باپ اولاد وغیرہ، ایک کلوزلی نٹ فیملی، ایک گھر ہے. گھر کے پرائیویٹ پارٹ جو ہیں، یہ گھر کے ممبرز جو ہیں یہ ایکسیس کر سکتے ہیں. یہ کلاس ہائرارکی جو بن رہی ہے یہ ایک قسم کا خاندان ہے، قریبی خاندان. وہ چچا ماموں پتہ نہیں اس قسم کے ہو گئے، ان کو بھی کچھ زیادہ ایکسیس دی جا رہی ہے بنسبت آؤٹ سائڈ ورلڈ کے، جس میں جو ہیں گھر میں کچھ مہمان آتے ہیں جو کہ اتنے قریبی نہیں ہیں آپ کے، اور آپ کے دوست احباب بھی آتے ہیں جو بھی اتنے قریب نہیں ہیں، آپ شاید اس نے زنان خانے میں نہ جانے دیں. لیکن خاندان کے اپنے چچا ماموں وغیرہ یہ زنان خانے میں یا ان کے بچے وغیرہ زنان خانے میں جا سکتے ہیں. تو پروٹیکٹڈ کی کتابوں میں کچھ اس قسم کی بھی اگزامپل دی جاتی ہے کہ یہ ایکسٹینڈڈ فیملی کیونکہ بن چکی ہوئی ہے، کلاس ہائرارکی جو ہے، اسپیشل ڈیٹ کی کلاس جو ہے وہ ڈیٹ کی ایکسٹینڈڈ فیملی میں آ رہی ہے. تو ایکسٹینڈڈ فیملی کے رائٹس کچھ زیادہ ہیں بنسبت آؤٹ سائڈرز کے. تو یہ C++ میں بھی پروٹیکٹڈ دیا گیا ہے اسی پرپز کے لیے، جاوا میں بھی یہ پروٹیکٹڈ کا ایکسیس اسپیسیفائر دیا گیا ہے. اور ان دونوں لینگویجز میں پروٹیکٹڈ کا ریشنل کچھ اس سے ملتا ہی جلتا ہی ہے کہ ایکسٹینڈڈ فیملی بعض پارٹس کو ایکسیس کر سکتی ہے جو کہ آؤٹ سائڈر کو نہیں الاؤڈ ہوتے. اوکے، یہاں پہ ڈائگریشن ختم کرتے ہیں. پروٹیکٹڈ ممبر آپ کو پتا چل گئے. پروٹیکٹڈ ممبر آف اے کلاس کین ناٹ بی ایکسیس فرام آؤٹ سائڈ دی کلاس بٹ دے کین بی ایکسیس تھرو پبلکلی ڈیرائیوڈ کلاسز. اور جیسا کہ پچھلے لیکچر میں بھی کہا، آج کے لیکچر میں بھی شروع میں، پبلک انہیریٹنس جو ہے وہ از اے کائنڈ آف ریلیشن شپ کو امپلیمنٹ کرتی ہے. ان ادر ورڈز ڈیرائیوڈ کلاس از اے کائنڈ، ڈیرائیوڈ آبجیکٹ از اے کائنڈ آف بیس آبجیکٹ. یہ پرسن کی کلاس دیکھی تھی، اس کا ممبر فنکشن گیٹ نیم. یہ آپ اسکرین پہ دو کلاسز دیکھ رہے ہیں. اسکرین کے اپر ہاف میں پرسن کی کلاس ہے جو ہم پہلے بھی پیچھے دیکھ چکے ہیں.
اس میں ہم نے صرف اس کا نیم جو ہے اس کی ایک ڈیٹا ممبرز دیا ہے کریکٹر پوائنٹر ٹائپ کا, اور اس کی پبلک انٹرفیس میں صرف ہم یہاں پہ آپ کو ایک میتھڈ ہی دکھا رہے ہیں گیٹ نیم کا, جو کہ کانسٹنٹ کریکٹر پوائنٹر ریٹرن کر رہا ہے. باقی ممبرز بھی موجود ہیں لیکن ہمیں اس سے انٹرسٹ نہیں ہے ابھی. اس کلاس سے ہم اسٹوڈنٹ کی کلاس پبلکلی ڈرائیو کر رہے ہیں کیونکہ ہمیں پتا ہے اسٹوڈنٹ از اے کائنڈ آف پرسن, اور اس میں اسٹوڈنٹ کی کلاس پر سے اٹ سیلف میں صرف رول نمبر ڈالا ہے ان ٹائپ کا, اور اس کے پبلک ممبرس میں ہم صرف ایک ہی ممبر شو کروا رہے ہیں گیٹ رول نمبر, جو کہ انٹ ٹائپ کا ویلیو ریٹرن کرتا ہے. وہ رول نمبر صرف آپ کو بتاتا ہے, اور اسٹوڈنٹ جو ہے یہ پبلکلی ڈرائیوڈ کلاس ہے پرسن سے. اور ہم پیچھے کہہ چکے ہوئے ہیں کہ اگر پبلکلی ڈرائیوڈ کلاس ہو تو جو ڈرائیوڈ کلاس ہے اس کا انٹرفیس از کمپوزڈ آف دی پبلک ممبرز آف دی ڈرائیوڈ کلاس پلس دی پبلک ممبرز آف اٹس بیس کلاس. سو اسی کانسیپٹ کو ری انفورس کرنے کے لیے اسکرین پہ چھوٹا سا کوڈ کا سنائپر دیکھ رہے ہیں. ایس آبجیکٹ کے نام سے اسٹوڈنٹ کا آبجیکٹ ہم نے ڈکلیئر کیا ہے پہلی لائن میں. دوسری لائن میں ہم اس کا نام پرنٹ کروا رہے ہیں اسکرین کے اوپر. آپ نے دیکھا تھا کہ اسٹوڈنٹ کی کلاس جو ہم نے لکھی تھی اس میں صرف ایک رول نمبر ہی کا میتھڈ دکھایا تھا, اور گیٹ نیم کا میتھڈ جو ہے وہ اس کی پبلکلی ڈرائیوڈ کلاس پبلک بیس کلاس کا وہ پارٹ ہے. گیٹ نیم کا میتھڈ جو تھا جو کہ کانسٹنٹ کریکٹر پوائنٹر ریٹرن کروا رہا تھا, اور کمپائلر یہاں پہ کوئی ایرر نہیں دے رہا. میں نے گیٹ نیم کو یلو کر دیا ہے جسٹ ٹو ایمفیسائز دیٹ گیٹ نیم از اے ممبر فنکشن ڈکلیئرڈ اینڈ ڈیفائنڈ ان دی پبلکلی بیس کلاس پرسن. وہ آبجیکٹ کلاس جو کلاس اسٹوڈنٹ لکھی گئی ہے ڈیرائیوڈ کلاس, اس کا ممبر فنکشن نہیں ہے, لیکن اسٹوڈنٹ آبجیکٹ سے ہم گیٹ نیم کا میتھڈ ایکسیس کر سکتے ہیں اس لیے کہ اسٹوڈنٹ از اے پبلکلی ڈیرائیوڈ کلاس آف پرسن. اس کا پبلک انٹرفیس بیس کلاس کا سارا اویلیبل ہو جاتا ہے ڈیرائیوڈ کلاس میں. اور دوسرا آف کورس میتھڈ جو ہے گیٹ رول نمبر کا ہے, جو کہ اسٹوڈنٹ کلاس ڈیرائیوڈ کلاس کا اپنا تھا. سو جسٹ ٹو ری ایمفیسائز دس تھنگ دیٹ دی انٹرفیس آف اے ڈیرائیوڈ کلاس از کمپوزڈ آف دی پبلک ممبرز آف دی ڈیرائیوڈ کلاس پلس دی پبلک ممبرز آف دی بیس کلاس. اسٹوڈنٹ از اے کائنڈ آف پرسن. کلاسیں ہم نے 2 لکھ لیں, پبلکلی ڈیرائیو بھی کروا دیا. آپ کو اور مجھے ہیومن ریڈر کو ڈیزائنر کو یہ پتا ہے اسٹوڈنٹ از اے کائنڈ آف پرسن. C++ کو کیسے پتا چلے گا کہ اسٹوڈنٹ از اے کائنڈ آف پرسن؟ شروع کے لیکچرز میں ہم نے دیکھا تھا اس کی امپلیکیشنز کا, از اے کائنڈ آف ریلیشن شپ کی امپلیکیشنز کا. اگر کہیں پرسن کا آبجیکٹ یوز ہو رہا ہے, بیس کلاس کا آبجیکٹ یوز ہو رہا ہے, اور بیس کلاس اور ڈیرائیوڈ کلاس میں از اے کائنڈ آف ریلیشن شپ ہے, تو وہاں پہ ہم ڈیرائیوڈ کلاس کا آبجیکٹ بھی اگر رکھ دیں تو بھی سچویشن میں سینیریو میں کوئی فرق نہیں پڑتا. سو اگر کہیں پہ اسٹیٹمنٹ لکھی ہوئی ہے اور وہاں پہ پرسن کا آبجیکٹ لکھا ہوا ہے, تو وہاں پہ اگر اسٹوڈنٹ بھی ہم لکھ دیں تو بھی اسٹیٹمنٹ میں کوئی فرق نہیں پڑتا, اس وجہ سے کہ اسٹوڈنٹ بھی تو پرسن ہے. پرسن سے جو بھی فنکشنلٹی ایکسپیکٹڈ ہے وہ اسٹوڈنٹ کا آبجیکٹ بھی ایگزیبٹ کر رہا ہے, کیونکہ اسٹوڈنٹ کا آبجیکٹ بھی پرسن ہے. ہم نے ابھی C++ میں جو یہ ڈیرائیوڈ کلاس کا کوڈ لکھا ہے, پبلک انہیریٹنس امپلیمنٹ کی ہے, اس میں ہم نے ابھی تک کہیں نہیں دیکھا کہ ڈیرائیوڈ کلاس نے جا کے بیس کلاس کی فنکشنلٹی چینج کرتی ہو. پاسبل ہی نہیں ہے. پرنسپل آف انکیپسولیشن. ہم نے پبلک انٹرفیس بیس کلاس کے جو میتھڈز لکھے گئے تھے, ان کا جو کوڈ لکھا ہوا تھا, اس میں قطعاً کوئی چینج نہیں کی. وہ ویسے کے ویسے ہی ہیں. زیادہ سے زیادہ ہم نے یہ کیا تھا کہ پروٹیکٹڈ ممبر میں اگر ڈیٹا ممبر ہوتا پروٹیکٹڈ ممبر تو اس کی ویلیو چینج کر دی جاتی, لیکن وہ پروٹیکٹڈ ممبر تو آؤٹ سائڈ دی کلاس ویسے بھی ایکسیسیبل نہیں تھا, وہ اس کے پبلک انٹرفیس میں نہیں آ رہا یا انٹرفیس میں ہی نہیں آ رہا. سو اس سینس میں ڈیرائیوڈ کلاس
بیس کلاس کی فنکشنلٹی کو قطعاً چینج نہیں کر رہی ہے. تو اگر کسی سینیریو میں کوئی پرسن تھا, وہ کوئی کام کر رہا ہے, تو اس کا ڈیرائیوڈ, پبلکلی ڈیرائیوڈ آبجیکٹ, لیٹ سے اسٹوڈنٹ جو ہے, اسٹوڈنٹ از اے کائنڈ آف پرسن. اگر اس سچویشن میں آپ اسٹوڈنٹ کو بھی انسرٹ کر دیں تو اسٹوڈنٹ وہی فنکشنلٹی ڈپکٹ کرے گا جو کہ پرسن کا آبجیکٹ ڈپکٹ کر رہا تھا, کیونکہ پرسن کی ساری فنکشنلٹی جو ہے وہ اسٹوڈنٹ نے انہیرنٹ کر لی ہوئی ہے, اور اگر وہ اس نے انہیرٹ کر رہی ہے تو وہ اسٹوڈنٹ کا آبجیکٹ وہ فنکشنلٹی بیس کلاس کی پرسن کی ایگزیبٹ کر رہا ہے. سو اسٹوڈنٹ کو پلگ کرنے سے وہاں پہ جہاں پہ پہلے پرسن تھا, فنکشنلٹی میں کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے. یہ ہم نے بہت پہلے دیکھا تھا, اور یوزر کو بھی یہ بات یہاں تک سمجھ آتی ہے کہ اسٹوڈنٹ از اے کائنڈ آف پرسن. تو پرسن جو کام کرتا ہے وہ اسٹوڈنٹ کرے گا. پرسن کا نام ہوتا ہے, اسٹوڈنٹ کا نام ہوتا ہے. پرسن واک کرتا ہے, اسٹوڈنٹ واک کرتا ہے. پرسن کھاتا ہے, اسٹوڈنٹ کھاتا ہے. پرسن سوتا ہے, اسٹوڈنٹ سوئے گا. فنکشنلٹی کامن ہے, انہیرٹ کی ہوئی ہے. C++ اس کو کیسے امپلیمنٹ کرے؟ ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ C++ یہ چیز کرتا ہے؟ جہاں پہ پرسن ہے وہاں پہ ہم اسٹوڈنٹ پلگ ان کرتے. یہ بہت امپورٹنٹ کانسیپٹ ہے, اور میں اس کی طرف اب آنا چاہ رہا ہوں, اور اس میں میرے ساتھ رہیے گا. ذرا تھوڑا سا ٹرکی ضرور ہے, لیکن اگر آپ بیسک پرنسپل کو ذہن میں رکھیں کہ جہاں پہ بیس کلاس کا آبجیکٹ پڑا ہوا ہے وہاں اس کا پبلکلی ڈیرائیوڈ آبجیکٹ رکھا جا سکتا ہے وداؤٹ اینی چینج ان دی فنکشنلٹی آف دی سینیریو. C++ اس چیز کو کیسے امپلیمنٹ کرتا ہے؟ C++ کے لیے از اے کائنڈ آف ریلیشن, یا یہ پلگ ان کرنے کا کانسیپٹ کچھ اس قسم کا ہے. آپ ڈیرائیوڈ کلاس کے پوائنٹر کو اسائن کر سکتے ہو بیس کلاس کے پوائنٹر میں, یا ڈیرائیوڈ کلاس کے ریفرنس کو آپ اسائن کر سکتے ہو بیس کلاس کے ریفرنس میں. دس از واٹ از پلگنگ ان ٹرمز آف C++. اگر کہیں پہ سچویشن میں آپ کے کوڈ میں آپ نے بیس کلاس کا پوائنٹر یوز کیا ہوا ہے جو کہ بیس کلاس کو پوائنٹ کر رہا ہے, یا بیس کلاس کا ریفرنس ہے جو کہ بیس کلاس کے ساتھ انٹریکٹ کر رہا ہے, تو ان دو چیزوں میں اگر آپ ڈیرائیوڈ کلاس کا پوائنٹر پلگ ان کر دو یا ڈیرائیوڈ کلاس کا ریفرنس پلگ ان کر دو تو بھی کوڈ کام کرتا رہے گا, فرق نہیں پڑے گا. دس از ہاؤ C++ انڈرسٹینڈ از اے کائنڈ آف ریلیشن. آئیے اس کی کنکریٹ ایگزامپلس دیکھتے ہیں. کوڈ سنائپرڈ ہے. 4th لائن آپ اسکرین پہ دیکھیے جو میں نے یلو کی ہوئی ہے. PPTR از اے پوائنٹر آف ٹائپ پرسن. S از اے آبجیکٹ آف ٹائپ اسٹوڈنٹ. اور آپ دیکھیں ہم جو یلو میں نے 4th لائن کو کیا ہوا وہ ہے دی ایڈریس آف اسٹوڈنٹ آبجیکٹ از بینگ اسائنڈ ٹو پرسن پوائنٹر. پرسن از اے پیرنٹ کلاس. دس از اے کائنڈ آف. کمپائلر اس اسائنمنٹ پہ کوئی ایرر نہیں دے رہا. اس لیے ایرر نہیں دے رہا کہ اسٹوڈنٹ از اے ٹائپ آف پرسن. پی پوائنٹر, پرسن پوائنٹر جو پوائنٹر ہے, جو ویریبل ہے, وہ پوائنٹ کرنا چاہ رہا ہے یا پوائنٹ کرے گا, یا وہ اسی لیے پوائنٹر بنایا ہوا ہے کہ اس نے پرسن سے ڈیل کرنا ہے. لیکن ہم اس کو ایڈریس دے رہے ہیں ایک ایسے آبجیکٹ کا جو کہ پبلکلی ڈیرائیوڈ کلاس اسٹوڈنٹ کا آبجیکٹ ہے, اور کمپائلر اس پہ شور نہیں مچا رہا. اور وہ اس لیے شور نہیں مچا رہا کہ کمپائلر کو پتا ہے کہ اسٹوڈنٹ از اے پبلکلی ڈیرائیوڈ کلاس آف پرسن, کیونکہ یہ ہم پہلے ڈکلیئر کر آئے ہوئے ہیں اور اس نے یہ دیکھ لیا ہوا ہے. اس لیے نہ وہ کوئی وارننگ دے گا نہ وہ کوئی سینٹیکس ایرر دے گا. اور جو نیکسٹ لائن ہے وہ اب اس پوائنٹر کے ذریعے ہم جو اسٹوڈنٹ آبجیکٹ ہے اس کا نام پرنٹ کروا رہے ہیں یوزنگ دی ممبر فنکشن گیٹ نیم وچ از اے ممبر فنکشن ڈیفائنڈ ان پرسن کلاس, دیٹ از دی بیس کلاس. اور وہ
اسے پرنٹ کر رہا ہے. یہ بھی کوئی ایرر کمپائلر اس پہ نہیں دے رہا. یہ دیکھیے, تھوڑا سا غور کریے, اسی کانسیپٹ کو میں نے پکٹوریلی آپ کو اسکرین پہ دکھا رہا ہوں. اگین پہلی لائن جو ہے کہ ہم اسٹوڈنٹ آبجیکٹ کا ایڈریس پرسن پوائنٹر کو اسائن کروا رہے ہیں. نیچے پکچر بتا رہی ہے کہ پی پوائنٹر جو ہے, پرسن پوائنٹر جو ہے, اب وہ پوائنٹ کر رہا ہے اس ایریے میں جہاں پہ کمپائلر نے میموری ایلوکیٹ کی ہے اسٹوڈنٹ آبجیکٹ کے لیے یا آبجیکٹ ایس کے لیے. اور جیسا کہ ہم نے پچھلے لیکچر میں بھی دیکھا تھا, ہم نے اس میموری ایریا کو جو کہ اسٹوڈنٹ کے آبجیکٹ کا ہے 2 پارٹ میں ڈیوائڈ سا کر دیا تھا. اوپر والا پارٹ میں بیس کلاس کے ڈیٹا ممبرس ہیں اور نیچے والے پارٹ میں جو ڈیرائیوڈ کلاس ہے اس کے ڈیٹا ممبرس ہیں. یہاں پہ بیس کلاس پرسن ہے, اس کے ڈیٹا ممبر تھوڑے سے یلو میں شو کیے ہوئے ہیں. ابھی بھی ہم جنیریکلی اس سے بات کر رہے ہیں, دیٹ از بیس ممبر 1, بیس ممبر 2. PPTR actually is pointing to anonymous base object which is part of student object. Again, PPTR in fact is pointing to that portion of student object which belongs to the parent part. اگر ہم اسے یوں دیکھیں کہ 2 پارٹ کو مل کے بننا ہے, ایک اس کے بیس کلاس کا پارٹ ہے, ایک ڈیرائیوڈ کلاس کا پارٹ ہے, تو PPTR is basically pointing to that part which belongs to the base class, that is person. اس وجہ سے کوئی مشکل پیش نہیں آئی. پرسن نے جو کام کرنا تھا وہ PPTR کو بھی کرنا چاہیے کیونکہ دس از پوائنٹر ٹو پرسن. اسٹوڈنٹ کا آبجیکٹ جو ہے از اے کائنڈ آف پرسن. وہ کس لحاظ سے پرسن ہے C++ کی ٹرمز میں؟ ایک تو اسٹوڈنٹ کی اپنی پراپرٹیز ہیں, اس کے اپنے ایٹریبیوٹس ہیں جو کہ رول نمبر کے تحت ہم نے ظاہر کیے تھے, اور ایک اس کے ایٹریبیوٹس کا وہ پارٹ ہے جو اس نے انہیرٹ کیا تھا پرسن سے, اپنی بیس کلاس سے, پبلک بیس کلاس سے. پبلک بیس کلاس از پرسن. پرسن کا پارٹ اسٹوڈنٹ آبجیکٹ کے پارٹ کا حصہ ہے. سو اسٹوڈنٹ کا آبجیکٹ ان ادر ورڈس کمپرائزز این انانیمس آبجیکٹ آف ٹائپ پرسن, بیس کلاس کی ٹائپ کا. PPTR جو ہے وہ اس اسٹوڈنٹ آبجیکٹ کے اس انانیمس پرسن آبجیکٹ کو ایکچولی پوائنٹ کر رہا. I hope I have made this point very clear to you that base class pointer can be assigned an address of a publicly derived object because publicly derived object contains the public functionality or interface of its base class. اس لیے جو کام پرسن نے کرنا تھا وہ اسٹوڈنٹ ضرور کرے گا, اس لیے فنکشنلٹی میں کوئی فرق نہیں پڑے گا ایز فار ایز دی فنکشنلٹی آف پرسن از کنسرنڈ. اب اس کا فلپ سائڈ آئیے کہ کوڈ آپ سنائپر اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں, پہلی 4 لائنیں تو وہی ہیں جو ہم نے پہلے دیکھی تھیں. اب ہم اس سے اگلی لائن اسٹیٹمنٹ جو ہے جو کہ آپ کو یلو میں نظر آ رہی ہے, اس کو ایگزیکیوٹ کرنے کی کوشش کریں, کمپائل کرنے کی کوشش کریں تو کمپائلر ایرر دے گا. وہ لائن کیا ہے؟ وہ بیسیکلی ہم پرسن پوائنٹر کو یوز کرتے ہوئے اسٹوڈنٹ کا رول نمبر اسکرین پہ پرنٹ کروانے کی کوشش کر رہے ہیں, اور وہ اس لیے کہ نائیولی ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے پرسن پوائنٹر کو PPTR کو پوائنٹ کروایا ہے اسٹوڈنٹ آبجیکٹ کی طرف. تو اگر وہ ایکچولی اسٹوڈنٹ آبجیکٹ کی طرف پوائنٹ کروا رہا ہے تو وہ اسٹوڈنٹ کا رول نمبر پرنٹ کروا دے. لیکن یہ بات تو اس سارے سینیریو کے خلاف ہو گئی جو ابھی ہم نے تھوڑی دیر پہلے بتایا تھا کہ اسٹوڈنٹ از اے کائنڈ آف پرسن. اگر کسی سینیریو میں پرسن کا آبجیکٹ یوز ہو رہا ہے, اگر وہاں پہ ہم اس کے پبلکلی ڈرائیوڈ آبجیکٹ کو وہاں پہ رکھ دیں, اسٹوڈنٹ کو رکھ دیں, تو ایگزسٹنگ سینیریو میں چینج نہیں آنا چاہیے. ایگزسٹنگ سینیریو کیا ہے؟
ایگزسٹنگ سینیریو سارا کا سارا جو لکھا گیا ہے وہ پرسن کے آبجیکٹ کے پوائنٹ آف ویو سے لکھا گیا ہے کہ پرسن کا نام ہے, پرسن کھاتا ہے, پرسن سوتا ہے, پرسن گاتا ہے, پرسن روتا ہے. دیٹس اباؤٹ اٹ جی. یہ پرسن کی فنکشنلٹی ہے, اور جو بھی سینیریو پرسن سے ڈیل کر رہا ہے وہ یہی فنکشنلٹی یوز کرے گا. وہ یہ فنکشنلٹی قطعاً یوز نہیں کرے گا کہ پرسن کا رول نمبر کیا ہے, یا پرسن آپریشن کرتا ہے, یا پرسن پڑھاتا ہے, کیونکہ ضروری نہیں ہے کہ ہر پرسن جو ہے وہ اسٹوڈنٹ ہو, ہر پرسن ڈاکٹر ہو, ہر پرسن ٹیچر ہو. تو یہ کبھی نہیں ہونے لگا کہ جہاں پہ پہلے پرسن یوز ہو رہا ہے سینیریو میں, وہاں پہ فنکشنلٹی یہ ہو کہ پرسن جو ہے وہ اسٹوڈنٹ بھی ہے یا وہ پرسن ڈاکٹر بھی ہے. نہیں, پرسن از اے پرسن, جنیرک ایز فنکشنلٹی ایٹریبیوٹس جو ایک پرسن سے ریلیٹڈ ہیں وہ اس سینیریو میں ہوں گے, ورنہ اوریجنل سینیریو میں یا اسٹوڈنٹ ہوتا یا ڈاکٹر ہوتا, پرسن ہوتا ہی نہ. سیم از دی کیس ہیئر کہ پی پی ٹی آر جس فنکشنلٹی میں یوز ہو رہا تھا, کوڈ کے جس سنائپٹ میں یوز ہو رہا تھا, وہ پرسن سے ریلیٹڈ ہی اس نے کوڈ لکھا ہونا تھا, پبلک پرسن کے ہی پبلک انٹرفیسز یوز کیے ہونے تھے. لازم بات ہے اس نے اسٹوڈنٹ کا یوز نہیں کیا ہونا تھا کوئی فنکشنلٹی. یہاں پہ ہم زبردستی پرسن کے پوائنٹر سے اسٹوڈنٹ کی فنکشنلٹی اچیو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اس سے اس کا رول نمبر پوچھنے کی کوشش کر رہے ہیں. لازم بات ہے ایوری پرسن از ناٹ اے اسٹوڈنٹ. اس لیے کمپائلر جو ہے یہ اس اسٹیٹمنٹ پہ ایرر دے رہا ہے کہ یو ٹولڈ می دیٹ پی پی ٹی آر اے پرسن, اور آپ نے مجھے یہ تو بتایا ہی نہیں کہ پرسن کا رول نمبر ہوتا ہے, تو پھر آپ پرسن سے کیسے پوچھ رہے ہیں کہ آپ کا رول نمبر کیا ہے؟ مجھے کمپائلر کہتا ہے مجھے تو نہیں پتا کہ پرسن کا کوئی رول نمبر بھی ہے, مجھے صرف اتنا پتا ہے کہ پرسن کا نام ہے کوئی, یہی آپ نے مجھے بتایا تھا کلاس کو ڈیفائن کر کے. تو اب میں آپ کو یہ یوز نہیں کرنے دوں گا گیٹ رول نمبر. دس از رانگ. اور یہ اس پرنسپل کے بھی خلاف ہے کہ جہاں پہ بیس کلاس یوز ہو رہی ہے وہاں پہ اس کا از اے کائنڈ آف ٹائپ کا ڈیرائیوڈ آبجیکٹ یوز کر دیں. اور ابھی میں نے جس کے متعلق تفصیلاً آپ کو بتایا بھی تھا. یہ سی پلس پلس کو کیسے پتا چلتا ہے کہ پی پی ٹی آر کے ذریعے میں نام تو ایکسیس کر سکتا ہوں, لیکن پی پی ٹی آر کے ذریعے میں رول نمبر ایکسیس نہیں کر سکتا. حالانکہ پی پی ٹی آر کو جس آبجیکٹ کا ایڈریس اسائن کیا گیا ہے وہ اسٹوڈنٹ کا آبجیکٹ ہے. یہاں پہ سی پلس پلس اسٹیٹک ٹائپ آف اے ویریبل یا اسٹیٹک ٹائپ آف این آئیڈینٹیفائر انٹروڈیوس کراتا ہے اس کانسیپٹ کو. اگر کوئی نام ڈکلیئر کیا گیا ہے تو ڈکلیریشن میں جو ٹائپ دی گئی ہے دیٹ از کالڈ دی اسٹیٹک ٹائپ آف دیٹ آبجیکٹ. اگر لیٹس سے انٹ کا کوئی ویریبل ہے تو اس ویریبل کی اسٹیٹک ٹائپ انٹ ہے. اگر کوئی پوائنٹر ہے انٹ ٹائپ کا تو اس کی اسٹیٹک ٹائپ انٹ پوائنٹر ہے, سو آن اینڈ سو فورتھ. ارسپیکٹو آف اس ویریبل میں یا نیمڈ کانسٹنٹ میں یا آئیڈینٹیفائر میں ویلیو کیا پڑی ہے, ارسپیکٹو آف دیٹ اس کی اسٹیٹک ٹائپ وہ ہے جو کہ اس کی ڈکلیریشن میں دی گئی تھی. یہاں پہ ہم نے پی پی ٹی آر کو جب ڈکلیئر کیا تھا, پوائنٹر ٹو پرسن ویریبل کو جب ہم نے ڈکلیئر کیا تھا, اس کی ہم نے ڈکلیریشن میں اس کی ٹائپ دی تھی پرسن اسٹیرکس, پرسن پوائنٹر. سو یہ اس کی اسٹیٹک ٹائپ ہے. چاہے اس میں ہم نے اسائنمنٹ جو ہے وہ اسٹوڈنٹ کے آبجیکٹ کا ایڈریس اسائن کر دیا ہے ارسپیکٹو آف دی کنٹینٹ آف دی پوائنٹر کہ وہ کہاں پوائنٹ کر رہا ہے, اس کی اسٹیٹک ٹائپ وہی ہے جو کہ ڈکلیریشن میں دی گئی تھی, پرسن پوائنٹر. اور ایس آبجیکٹ جو تھا اس کی اسٹیٹک ٹائپ اسٹوڈنٹ.
سی پلس پلس ممبرس کو ایکسیس کرتا ہے, کسی کلاس کے ممبرس کو ایکسیس کرتا ہے بیسڈ آن اٹس اسٹیٹک ٹائپ. ابھی تک جو ہم نے دیکھا ہے اس میں سی پلس پلس کسی آبجیکٹ کے ممبرس کو ایکسیس کرتا ہے بیسڈ آن دی اسٹیٹک ٹائپ آف دیٹ ممبر. وہ یہ نہیں دیکھتا کہ یہ آبجیکٹ جو ہے یہ کس چیز کو پوائنٹ کر رہا ہے. وہ کہتا ہے اس آبجیکٹ کی جو ٹائپ ہے, اسٹیٹک ٹائپ جو ہے, میں اس سے اندازہ لگاؤں گا کہ یہ ممبر کو ایکسیس کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا. پی پی ٹی آر کی اسٹیٹک ٹائپ جو ہے وہ پرسن پوائنٹر ہے. اگر پرسن پوائنٹر ہے تو سی پلس پلس جا کے دیکھتا ہے پرسن کا آبجیکٹ جو ہے اس کے ممبر فنکشنز کون سے ہیں, اس کا انٹرفیس کیا ہے. اس کے انٹرفیس میں اسے گیٹ نیم ملتا ہے, گیٹ رول نمبر نہیں ملتا. حالانکہ پی پی ٹی آر کو ہم نے اسائن کیا ہے ایڈریس اسٹوڈنٹ ٹائپ کا, لیکن سی پلس پلس اسٹیٹک ٹائپ کی بیسس کے اوپر اس کے ممبر کو ایکسیس کرتا ہے. پی پی ٹی آر کی اسٹیٹک ٹائپ پرسن پوائنٹر ہے. پی پی ٹی آر کی اسٹیٹک ٹائپ پرسن پوائنٹر ہے. پرسن کے کلاس میں جا کے دیکھتا ہے پرسن کے کلاس میں ممبر فنکشن اسے گیٹ رول نمبر نہیں ملتا, وہ ایرر دے دیتا ہے. دس از ہاؤ, جو ابھی ہم نے پچھلا کوڈ سنائپر دیکھا تھا اور جو اب بھی آپ اسکرین کے اوپر دیکھ رہے ہیں یلو میں, جب پی پی ٹی آر کے ذریعے گیٹ رول نمبر کو ایکسیس کرنے کی کوشش کریں گے کمپائلر ایرر دے دے گا, کیونکہ پی پی ٹی آر جو ہے اس کی اسٹیٹک ٹائپ پرسن ہے, پرسن میں گیٹ رول نمبر ڈیفائن نہیں کیا ہوا, اسے نہیں مل رہا, وہ ایرر دے رہا ہے. تو دس از کروشل پوائنٹ. دی کانسیپٹ آف اسٹیٹک ٹائپ, ڈائنامک ٹائپ بھی ہوتی ہے, وہ جب اس کا وقت آئے گا تو میں آپ کو ڈائنامک ٹائپ بھی بتاؤں گا, لیکن فار دی ٹائم بینگ دس کانسیپٹ آف اسٹیٹک ٹائپ از ویری امپورٹنٹ ان ریئلی انڈرسٹینڈنگ how this automatic conversion between a derived class object into the pointer or reference of a base class object is really working. اور وہ کام کیسے کر رہا ہے. So I hope now you understand this thing جی, کہ access is solely governed by the static type of the object through which, or the static type of the identifier through which a member is being tried to be accessed. Similarly, ابھی تک ہم نے پوائنٹر کے ساتھ کیا تھا, یہی چیز ہم آبجیکٹ ریفرنس کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں. اور آئی ہوپ کہ آپ کو پتا ہے کہ سی پلس پلس میں ریفرنس آئیڈینٹیفائرز یا ریفرنس ویریبلز, ریفرنس نیمڈ کانسٹنٹ کا بھی کانسیپٹ ہے. اسکرین پہ آپ کوڈ دیکھ رہے ہیں, یہاں پہ میں نے اب ایک ریفرنس آبجیکٹ کریٹ کرنے کی کوشش کی ہے, یا ریفرنس ٹو اے آبجیکٹ کریٹ کرنے کی کوشش کی ہے, اور سینٹیکس آپ کو پتا ہی ہوگا اس کا. ٹائپ وچ از پرسن, ایمپرسنٹ سائن, ایمپرسنٹ سائن جو ہے وہ ریفرنس کو ریپرزینٹ کرتا ہے. دین دی آئیڈینٹیفائر نیم آف دیٹ ریفرنس آبجیکٹ REFP از اکول ٹو ایس آبجیکٹ آف اے اسٹوڈنٹ. ایس جو ہم نے ایک لائن پہلے اسٹوڈنٹ آبجیکٹ ڈکلیئر کیا ہوا ہے. ریفرنس جو ہے, ریفرنس پی, اس کی ٹائپ پرسن ہے, لیکن وہ ایکچولی اٹیچ ہوا ہے, ایلیس بن رہا ہے ایک اسٹوڈنٹ کے آبجیکٹ کا. کیوں بن سکتا ہے؟ اس لیے کہ ہم پہلے ڈکلیئر کر رہے ہوئے ہیں اسٹوڈنٹ کو پبلک ڈرائیو کلاس پرسن کا. Since student is a kind of person, C++ میں derived class کے آبجیکٹ کو ہم ایز اے ریفرنس پاس کر سکتے ہیں اس کی بیس کلاس کے ریفرنس سے, اور یہی ہم یہ تھرڈ لائن میں اسکرین پہ کر رہے ہیں جو کہ آپ کو یلو کے طور پہ نظر آ رہی ہے. اب ہم اس ریفرنس آئیڈینٹیفائر, ریفرنس آبجیکٹ کے ذریعے ہم گیٹ نیم جو ہے اس کو ایکسیس کر رہے ہیں. ریف پی ڈاٹ گیٹ نیم. ریف پی کی ٹائپ کیا ہے؟ اسٹیٹک ٹائپ کیا ہے؟ پرسن. کمپائلر جا کے دیکھتا ہے اپنے پاس کہ پرسن ٹائپ میں کوئی ممبر فنکشن گیٹ نیم کا ہے جس کا سگنیچر یہی ہے جو کہ یوزر مجھے بھیج رہا ہے,
اسے وہاں پہ مل جاتا ہے, دیٹس اباؤٹ اٹ جی. کمپائلر جو ہے اسے سکسیسفلی پاس کر دیتا ہے. اگلی لائن پرنٹ کروا رہے ہیں ریف پی کے ذریعے رول نمبر کو. اگین ریف پی کی اسٹیٹک ٹائپ پرسن ہے. ریف پی جس کا یہ ایلیس ہے یا جس کو انڈائریکٹلی پوائنٹ کر رہا ہے وہ اسٹوڈنٹ کا آبجیکٹ ہے, لیکن اس کی اپنی اسٹیٹک ٹائپ پرسن ہے. تو اس کی بیسس کے اوپر کمپائلر اگین چیک کرتا ہے کہ گیٹ رول نمبر کا کوئی ممبر فنکشن ہے, پبلک ممبر فنکشن ہے پیرنٹ میں. پیرنٹ از ان دس کیس پرسن, وہ نہیں ہے وہاں پہ. کمپائلر پھر ایرر کر دیتا ہے. سو چاہے پوائنٹر ہو چاہے ریفرنس ہو, اگر دونوں کی اسٹیٹک ٹائپ جو ہے وہ ایک ہے اور وہ کسی ایسے آبجیکٹ کو ممبر کو ایکسیس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جو کہ اس اسٹیٹک ٹائپ کے آبجیکٹ میں نہیں ہے, تو کمپائلر ایرر دے رہا ہے. اور یہاں پہ بھی دو ہم ریفرنس ویریبل یوز کر رہے ہیں, ریفرنس آبجیکٹ یوز کر رہے ہیں, وہ گیٹ رول نمبر پہ ایرر دے رہا ہے کہ میں ارریسپیکٹو آف کہ یہ ریفرنس کس چیز کا ہے, یہ کس کا ایلینس ہے, وہ ایرر دے رہا ہے کیونکہ اس کی اسٹیٹک ٹائپ پرسن ہے, پرسن میں گیٹ رول نمبر ڈیفائن. یہ تو ایکسپلسٹ یوز ہو گیا, اور شاید آپ یہ کم ہی یوز کرتے ہیں نارملی پروگرامنگ میں. اس قسم کی ایکسپلسٹ یوزیج جو ہے ریفرنس آبجیکٹ کی C++ میں بہت کم ہوتی ہے, لیکن امپلیسٹ یوزیج اس کا بہت زیادہ ہے. اور وہ میں یہ دو فنکشن آپ کے سامنے اسکرین کے اوپر ہیں, اس کے ذریعے آپ کو یہی چیز, شاید اسے آپ زیادہ کیونکہ آشنا ہیں, زیادہ آپ اسے یوز کرتے ہیں, اس لیے میں یہ ایگزامپل آپ کو اسکرین پہ دے رہا ہوں. وائڈ پلے کا ایک فنکشن ہے جو کہ پیرامیٹر لے رہا ہے کانسٹنٹ پرسنٹ ریفرنس کا, اور اس میں صرف ہم یہ کر رہے ہیں کہ اس پیرامیٹر کے ذریعے نام کو پرنٹ کروا رہے ہیں, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ دس پرسن از پلئنگ. اور دوسرا اسٹڈی کا ہے میتھڈ جو کہ پیرامیٹر لے رہا ہے کانسٹنٹ اسٹوڈنٹ ریفرنس ٹائپ کا, اور جو اس کا کوڈ جو ہے وہ سمپل سا کوڈ اسکرین پہ پرنٹ کروا رہا ہے کہ یہ رول نمبر ایس ڈاٹ گیٹ رول نمبر از اسٹڈنگ. تو سمپل ہے. اس میں جو چیز جو آپ کو میں اس کو ذہن نشین کروانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ان دونوں کے پیرامیٹر ریفرنس ٹائپ کے ہیں. یہ کوڈ کا سنائپٹ دیکھیے. پہلی لائن میں ہم پرسن ٹائپ کا ایک آبجیکٹ کریٹ کر رہے ہیں پی کے نام سے, دوسری لائن میں اسٹوڈنٹ کا آبجیکٹ کریٹ کر رہے ہیں ایس کے نام سے, تیسری لائن دیکھیے ہم پلے کے میتھڈ کو کال کر رہے ہیں اور آرگومنٹ کے طور پہ ہم پرسن کا آبجیکٹ پی پاس کر رہے ہیں. سو آپ کو پتا ہے کہ جب بھی کوئی میتھڈ انووک ہوتا ہے اس وقت اس کا جو پیرامیٹر ہے جو آپ نے ڈیفینیشن میں دیا ہوا ہے, اس وقت اس پیرامیٹر کو لائف ملتی ہے, اور وہ پیرامیٹر انیشلائز ہوتا ہے اس آرگومنٹ سے جو پاس کیا جا رہا ہے. آرگومنٹ یہاں پہ پی ہے, اس سے جو پلے کا پیرامیٹر ہے وہ اس سے انیشلائز ہو رہا ہے. سو پلے پی کام کر جائے گا, اس لیے آرگومنٹ پی جو ہے وہ بھی پرسن ٹائپ کا ہے, اور پلے کا جو پیرامیٹر ہے وہ بھی کانسٹنٹ پرسن ریفرنس ہی ہے. اس سے اگلی لائن جو کہ میں نے یلو میں کی ہوئی ہے دیٹ از پلے ایس. پلے کا میتھڈ دوبارہ کال کر رہا ہوں, لیکن اب جو میں آرگومنٹ پاس کر رہا ہوں وہ اسٹوڈنٹ کا آبجیکٹ ہے, جبکہ ابھی ہم نے دیکھا تھا کہ پلے جو پیرامیٹر لے رہا ہے وہ کانسٹنٹ پرسن ریفرنس لے رہا ہے. مطلب ہے جب یہ لائن ایگزیکیوٹ ہوگی اس وقت کانسٹنٹ ریفرنس جو پلے کا ہے, ایکچوئل پیرامیٹر جو ہے کانسٹنٹ پرسن ریفرنس, وہ کریٹ ہوگا اور وہ انیشلائز ہوگا اسٹوڈنٹ آبجیکٹ ایس سے. یہ ایگزیکٹلی وہی سینیریو ہے جو کہ دو اسکرین پہلے میں نے آپ کو دکھایا تھا, جہاں پہ ایک ایکسپلسٹ ریفرنس آبجیکٹ جو ہے ریف پی کو ہم انیشلائز کروا رہے تھے اسٹوڈنٹ آبجیکٹ ایس سے. وہ ایکسپلسٹ تھا, یہ امپلیسٹلی ہو رہا ہے. پلے کا پیرامیٹر کانسٹنٹ پرسن ریفرنس جو ہے وہ انیشلائز ہو رہا ہے اسٹوڈنٹ آبجیکٹ ایس سے. کمپائلر قطعاً کمپلین نہیں کر رہا. وہ اس لیے کمپلین نہیں کر رہا کہ اسٹوڈنٹ از اے کائنڈ آف پرسن, اس لیے اسٹوڈنٹ ٹائپ کا ریفرنس جو ہے, پرسن کا ریفرنس جو ہے وہ اسٹوڈنٹ سے انیشلائز ہو سکتا ہے.
this is the implicit working of is a kind of relationship in C++. दोनों केसेस में प्ले का मेथड कॉल होगा और नाम प्रिंट होगा और उसके बाद लिखा जाएगा इज प्लेइंग। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, प्लीज़ इसको बार बार प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिए अपनी किताब से भी, और इस मेरे लेक्चर को अगर आप रीप्ले कर सकें या आप LMS में इन स्लाइड्स को जाके दोबारा देख सकें, इस कॉन्सेप्ट को ज़रूर रीइंफोर्स कीजिए। और मैं आइंदा वाले जो लेक्चर होंगे इससे आगे, उसमें भी मैं गाहे गाहे इस कॉन्सेप्ट की तरफ दोबारा आऊँगा ताकि ये एच हो जाए आपकी मेमोरी में कि इज़ ए काइंड ऑफ रिलेशनशिप C++ में इस तरह इम्प्लीमेंट किया जाता है कि जहाँ पे बेस क्लास का पॉइंटर या बेस क्लास का रेफरेंस यूज़ हो रहा हो, वहाँ पे हम डिराइव्ड क्लास का पॉइंटर या डिराइव्ड क्लास का रेफरेंस भी यूज़ कर लें तो फंक्शनैलिटी वही रहती है, फ़र्क नहीं पड़ती। इन अदर वर्ड, बेस क्लास के पॉइंटर को हम अगर पॉइंट करवाना शुरू कर दें डिराइव्ड क्लास के ऑब्जेक्ट की तरफ, दैट इज ए काइंड ऑफ रिलेशनशिप। इसके साथ ही हम आज के लेक्चर के इख्तिताम पर पहुंचते हैं। हस्बे मामूल आज जो कुछ हमने पढ़ा उसको दोबारा जल्दी से देख लें। हमने आज स्टार्ट किया डाइग्रेशन से, थोड़ी सी डाइग्रेशन से, कि प्रोटेक्टेड एक्सेस स्पेसिफायर क्या होता है। 3 किस्म के C++ में एक्सेस स्पेसिफायर्स हैं। 2 हम पहले देख चुके हैं, उनके साथ काम करते रहे हैं, प्राइवेट और पब्लिक, और ये तीसरा प्रोटेक्टेड के ही नाम से है। अगर किसी क्लास के मेंबर्स को प्रोटेक्टेड कर दिया जाए तो आउटसाइड द क्लास ये मेंबर्स एक्सेस नहीं हो सकते हैं। ऑफ कोर्स विद इन द क्लास तो आप प्राइवेट मेंबर्स को भी एक्सेस कर सकते हो, प्रोटेक्टेड को भी कर सकते हो, पब्लिक को भी कर सकते हो। आउटसाइड द क्लास प्रोटेक्टेड मेंबर ऐसे ही हैं जैसे कि वो प्राइवेट हैं इन इफेक्ट। लेकिन अगर कोई क्लास पब्लिकली डिराइव कर रही है इस बेस क्लास से जिसके प्राइवेट प्रोटेक्टेड मेंबर हमने डिफाइन किए हैं, तो वो पब्लिक डिराइव्ड क्लास प्रोटेक्टेड मेंबर्स ऑफ द बेस क्लास को एक्सेस कर सकती है, इसलिए कि इन इफेक्ट बेस क्लास, पब्लिक बेस क्लास के प्रोटेक्टेड मेंबर्स डिराइव्ड क्लास के भी प्रोटेक्टेड मेंबर बन जाते हैं। और क्योंकि एक क्लास अपने प्रोटेक्टेड मेंबर को एक्सेस कर सकती है, इसलिए डिराइव्ड क्लास इन प्रोटेक्टेड मेंबर्स को भी एक्सेस कर सकती है, क्योंकि उन्हें पब्लिक बेस क्लास से इनहेरिट किया है और वो इसके इन इफेक्ट डिराइव्ड क्लास के प्रोटेक्टेड मेंबर्स बन गए। सो ये इंटरमीडिएट लेवल ऑफ एक्सेस है। और मैंने एग्जांपल दी थी कि अगर क्लास एक क्लोजली निट फैमिली है तो उसकी पब्लिक डिराइव्ड क्लास जितनी भी हैं वो एक ख़ानदान से बन गए हैं, और ख़ानदान के लोगों को थोड़ी सी ज़्यादा एक्सेस दी गई है, फ्रीडम दी गई है एज कंपेयर टू आउटसाइडर्स। आउटसाइड वर्ड जो है प्रोटेक्टेड को यूज़ नहीं कर सकती है। ख़ानदान के लोग, पब्लिकली डिराइव्ड क्लासेस जो हैं, वो अपनी बेस क्लासेस के प्रोटेक्टेड मेंबर्स को यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हम बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की तरफ गए कि व्हाट इज मेंट बाय इज ए काइंड ऑफ रिलेशनशिप इन C++। और वो शुरू के लेक्चर्स में जब हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडाइम की थ्योरी पढ़ रहे थे तो हमने कहा था कि जहां जिस सिनेरियो में पर्सन यूज किया हुआ है वहां पे आप कोई ऐसा ऑब्जेक्ट भी प्लग इन कर सकते हो जो कि इज ए काइंड ऑफ रिलेशनशिप उन 2 ऑब्जेक्ट्स में हो। पर्सन है तो आप स्टूडेंट भी वहां पे लगा सकते हो क्योंकि स्टूडेंट इज ए पर्सन। तो जो ओरिजिनल सिनेरियो बेस क्लास की में लिखा हुआ है वो तो बेस क्लास की प्रॉपर्टीज या एट्रीब्यूट्स को देख के ही लिखा गया है। तो जब आप उससे पब्लिकली डिराइव्ड क्लास का ऑब्जेक्ट उसमें प्लग इन कर दोगे तो पब्लिक डिराइव्ड ऑब्जेक्ट जो है वो सारी की सारी वो फंक्शनैलिटी डिपेक्ट कर रहा है जो कि उसकी बेस क्लास में थी। तो इसलिए ओरिजिनल सिनेरियो में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसकी C++ को कैसे पता चलता है या C++ में इसकी मैनिफेस्टेशन क्या है इस चीज की, और वो ये है कि बेस क्लास का अगर हमारे पास पॉइंटर है या बेस क्लास का रेफरेंस है और वो कहीं कोड में यूज हो रहा है, लाज़मी बात है अगर बेस क्लास का पॉइंटर है और बेस क्लास का रेफरेंस है तो वो ओरिजिनली बेस क्लास के ऑब्जेक्ट को ही पॉइंट कर रहा होगा, उन्हीं से वो काम कर रहा होगा। अगर कभी जरूरत पड़े
کہ اب اس سینیریو میں جو بیس کلاس کا پوائنٹر ہے وہ پبلک ڈیرائیوڈ کلاس کے آبجیکٹ کو پوائنٹ کروانا شروع کر دے تو بھی اس کوڈ کے پارٹ آف دی کوڈ کی فنکشنلٹی میں کوئی فرق نہیں پڑے گا. اس لیے فرق نہیں پڑے گا کیونکہ ہم نے یہاں پہ ایک نیا کانسیپٹ انٹروڈیوس کرایا, اسٹیٹک ٹائپ آف این آئیڈینٹیفائر. اگر ہم نے پرسن کا پوائنٹر یا کوئی بیس کلاس کا پوائنٹر یا بیس کلاس کا ریفرنس ڈکلیئر کیا ہے تو ڈکلیریشن میں جو ٹائپ دی گئی ہے دیٹ از دی اسٹیٹک ٹائپ, ارریسپیکٹو آف کہ وہ ویریبل کس کو پوائنٹ کر رہا ہے اس کو بھول جاتے ہیں ہم, اور جو جس چیز سے اسے ڈکلیئر کیا گیا ہے وہ اس کی اسٹیٹک ٹائپ ہے. اور اسٹیٹک ٹائپ ڈٹرمن کرتی ہے کہ کون سے ممبر ایکسیسیبل ہیں کون سے نہیں ہیں. سو اگر پرسن کا پوائنٹر ڈکلیئر کیا گیا ہے تو وہ صرف وہی ممبرز ایکسیس ہو سکتے ہیں جو کہ اس کی اسٹیٹک ٹائپ سے کمپیٹیبل ہیں. یہاں سے کمپیٹیبل سے مراد یہ ہے کہ اس اسٹیٹک ٹائپ کے آبجیکٹ کے ممبر ہیں صرف وہی ایکسیس ہو سکتے ہیں, چاہے وہ پوائنٹر ایک ایسے آبجیکٹ کو پوائنٹ کر رہا ہو جو کہ ڈیرائیوڈ کلاس کا ہے. اس سے فرق نہیں پڑتا. جو اسٹیٹک ٹائپ ہے اس کے کمپیٹیبل ممبر فنکشنز جو ہیں صرف وہی ایکسیسیبل ہیں کیونکہ ممبرز آر ایکسیسیبل تھرو دی اسٹیٹک ٹائپ آف این آئیڈینٹیفائر آف این آبجیکٹ آف اے پوائنٹر آف اے ریفرنس. سو پرسن کا پوائنٹر اگر پرسن کی طرف پوائنٹ کر رہا ہے تو بھی پرسن کے ہی ممبر فنکشن ایکسیسیبل ہیں. اگر پرسن کا پوائنٹر جو ہے وہ اسٹوڈنٹ کے آبجیکٹ کو پوائنٹ کر رہا ہے اونلی ایون دین دی ممبرز دیٹ آر ایکسیسیبل آر اونلی دوز دیٹ بلانگس ٹو دی پرسن پارٹ آف دیٹ اسٹوڈنٹ آبجیکٹ یا بیس پارٹ آف دیٹ اسٹوڈنٹ آبجیکٹ یا اس سے جو کہ اس پوائنٹر کے جو کہ بیس کلاس کا پوائنٹر ہے اس کی ٹائپ سے جو کمپیٹیبل ممبر فنکشن ہے صرف وہی ایکسیسیبل ہیں, اس کے علاوہ اور کوئی ایکسیسیبل نہیں ہوگا. اس اسٹیٹک آبجیکٹ کے اسٹیٹک ٹائپ کے کانسیپٹ کو بار بار اس کو پڑھیے اپنی کتاب میں جو ریفرنس دیا گیا ہے تاکہ یہ امپورٹنٹ کانسیپٹ آپ کے ذہن نشین ہو سکے. اس کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ.